بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 127 اور آج اس کی چوتھی قسط ہے، گھاٹی میں قرار یابی کے بعد. ناظرین پیج ہے 377 اور غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ناظرین غزوہ احد کیا ہے؟ انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں ہیں، بدلہ چکانا چاہتے ہیں غزوہ بدر کا، لیکن ان کو کہاں معلوم کہ اللہ بھی موجود ہے. ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے ہم یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں. غافل موت کا راز نہاں کچھ اور ہے، نقش کی ناپائیداری سے عیاں کچھ اور ہے. جنت نظارہ ہے نقش ہوا بالا ہے آب، موج مضطر توڑ کر تعمیر کرتی ہے جناب. گھاٹی میں قرار یابی کے بعد. ناظرین غزوہ احد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں ذرا قرار پا لیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مہر اس میں اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے. مہراس سے رضی اللہ مہراس سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے. کہا جاتا ہے کہ مہراس پتھر میں بنا ہوا وہ گڑھا ہوتا ہے، مہراس پتھر میں بنا ہوا وہ گڑھا ہوتا ہے جس میں زیادہ سا پانی آ سکتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ احد میں ایک چشمے کا نام تھا. بہرحال حضرت علی رضی اللہ نے وہ پانی نبی اکرم کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا. آپ نے قدرے ناگوار بو محسوس کی، اس لیے اسے پیا تو نہیں، البتہ اس سے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پر بھی ڈال لیا. اس حالت میں آپ فرما رہے تھے، اس شخص پر اللہ کی لعنت، اسی شخص پر اللہ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا. ناظرین اس سے پہلے ہم ذکر جو کر رہے تھے وہ تھا سوت کا تننا عرب عورتوں کا خاص کام تھا. سوت کا تننا عرب عورتوں کا خاص کام تھا، اس لیے سوت کاتنے کا تکلا یعنی پھر کی عورتوں کا ویسا ہی محسوس سامان تھا جیسے جیسے ملک میں چوڑی. اس موقع پر مذکورہ محاورے کا ٹھیک وہی مطلب ہے جو ہماری زبان کے اس کا محاورے کا ہے کہ چوڑی لو اور تلوار دو، چوڑی لے لو اور تلوار دے دو. حضرت سہیل رضی اللہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس نے کیا. آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ آپ کا زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی ڈھال سے پانی بہا رہے تھے. جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا جس سے خون رک گیا. اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ شیریں اور خوش ذائقہ پانی لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور دعائے خیر دی. زخم کے اثر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ ہی کر نماز ادا کی. ناظرین یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو باتیں. یہ ہماری ہوگی نیکسٹ ویلاگ، یعنی کہ آج کے لحاظ سے 128 نمبر ویلاگ ہوگا اور آج کی 5ویں قسط ہوگی. یہ ہم اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ابو سفیان کی شماتت اور حضرت عمر سے دو باتیں. نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا.
حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نوک کے نیزے پہ چڑھ کے بولے سوا خدا کے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیغام ایسا کسی کے آگے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیغام ایسا ہے جتنے عقل و خرد کے دعوے ان کی گرد سفر کو پہنچے، سب ان کی گرد سفر کو پہنچے، جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بڑوں کو دامن میں جو چھپا لے، ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا۔